ایک مرتبہ ایک قافلہ طویل سفر پر نکلا۔ ان کے پاس سامان تھا، قیمتی مال تھا اور کئی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کے ٹولے مشہور تھے جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے۔ قافلے کے سردار نے سب کو جمع کیا اور کہا، آج رات ہم سب مل کر آیت الکرسی پڑھیں گے اور اپنے خیمے کے ارد گرد دم کریں گے۔ سب نے دل سے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ رات آئی تو ڈاکو قافلے کے قریب آئے، لیکن اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے خیموں کے ارد گرد آگ کا گھیرا نظر آیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے۔ صبح جب قافلے والوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یہ اللہ کی طاقت ہے جو آیت الکرسی کے ذریعے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہندوستان کے ایک عالم کا ہے۔ ان کے گھر کے قریب ایک جنات کا اثر تھا۔ لوگ وہاں سے گزرتے تو ڈر جاتے۔ وہ عالم اکثر وہاں کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھتے اور کہتے کہ یہ جگہ اللہ کی امان میں ہے۔ آہستہ آہستہ وہاں کا خوف ختم ہو گیا اور لوگ بلا جھجک گزرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو انہوں نے کہا، جب بندہ اللہ کے کلام کو ڈھال بناتا ہے تو کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ آیت الکرسی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی قدرت کا احساس دلاتی ہے۔ اس میں بیان ہے کہ اللہ ہی زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے، کسی کو نیند یا اونگ نہیں آتی، اسی کی بادشاہت ہے اور کوئی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ جب ایک مومن یہ الفاظ دہراتا ہے تو اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ یہی یقین انسان کو سکون دیتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے بھی کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالی۔ ایک رات اس بچی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اندھیروں کے جنگل میں ہے اور درندے اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ اچانک وہ درندے رک گئے، پلٹ کر جانے لگے اور بچی روشنی کی طرف نکل آئی۔ صبح جب وہ خواب سنایا گیا تو ماں نے کہا، بیٹی، یہ خواب حقیقت کی جھلک ہے۔ جو آیت الکرسی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اسے اللہ ہر اندھیرے سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس اور جنت کے درمیان صرف موت کی رکاوٹ رہ جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہمیشہ یاد رکھتے کہ یہ آیت صرف ایک کلام نہیں بلکہ جنت کی کنجی ہے۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک واقعہ مشہور ہے کہ کچھ حاجی قافلے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب گھبرا گئے، کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قافلے میں ایک بزرگ کھڑے ہو کر بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ ڈاکو قریب آئے تو اچانک ان کے قدم زمین میں دھنسنے لگے۔ وہ جتنا زور لگاتے اتنا ہی زمین میں پھنس جاتے۔ بالآخر انہوں نے قافلے سے معافی مانگی اور کہا، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے قافلے لوٹے، مگر آج ہمیں اندازہ ہوا کہ اللہ کی آیت کے سامنے ہماری تلواریں بھی بیکار رہیں۔ یہ سب واقعات انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آیت الکرسی محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی عظیم طاقت کا اعلان ہے۔ جو اسے اپنا ساتھی بناتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں زید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ زید عام سا کسان تھا، مگر دل کا نہایت نرم اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا۔ اس کی ماں ہمیشہ اسے ایک بات سکھاتی کہ بیٹا، جو بھی مصیبت آئے، جو بھی خوف ہو، تم آیت الکرسی پڑھنا، یہ اللہ کی ڈھال ہے۔ زید یہ بات دل میں بٹھا چکا تھا۔ ایک دن گاؤں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ لوگ بھاگنے لگے، ہر طرف شور مچ گیا۔ زید اپنی ماں کو لے کر گھر کے کونے میں چھپ گیا اور بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ ڈاکو گھر کے قریب آئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، ان کی آنکھوں کے سامنے گھر کے ارد گرد آگ کا حصار نظر آنے لگا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئے اور باقی ڈاکوؤں سے کہا کہ یہاں جانا ممکن نہیں۔ یوں زید اور اس کی ماں محفوظ رہے۔ اس دن سے پورا گاؤں کہنے لگا کہ زید کے گھر کے ارد گرد اللہ کی رحمت ہے۔ وقت گزرتا گیا، زید جوان ہوا اور گاؤں کے کاموں میں سب سے آگے رہنے لگا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ قریب کے علاقے میں ایک قلعہ ہے جو جنات کے قبضے میں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ زید کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جاؤں اور اللہ کا نام لے کر ان جنات سے بات کروں۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا، اگر جانا ہے تو آیت الکرسی کو اپنا ساتھی بنا کر جانا۔ زید نے وضو کیا، دل سے دعا کی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں عجیب ہوا چل رہی تھی، درخت ہل رہے تھے اور ایک خوفناک خاموشی طاری تھی۔ لیکن زید کے دل میں سکون تھا کیونکہ وہ آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو ایک بڑا سایہ اس کے سامنے آیا۔
वो साया जिन्नों का सरदार था। इसने गुस्से से कहा, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जैद ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और इसकी आयत पढ़कर आया हूँ। इसने बुलंद आवाज़ से आयत अल कुर्सी पढ़ी। अचानक वो जिन पीछे हटने लगा जैसे किसी आग से जल रहा हो। बाकी जिन भी दौड़कर आए लेकिन सबके सब चीखने लगे। जैद ने कहा, ये जगह अल्लाह की ज़मीन है, तुम उसे छोड़ दो वरना इस आयत की ताकत तुम्हें जला देगी। जन्नत का सरदार कांपने लगा और बोला, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी क़ुव्वत नहीं देखी। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये जगह अब तुम्हारी है। ये खबर गांव तक पहुंची तो लोग हैरान रह गए। किला जो सदियों से वीरान था अब साफ हो गया और लोग वहां रहने लगे। सबने कहा कि ये जैद की बहादुरी नहीं बल्कि आयत अल कुर्सी की ताकत है। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद बादशाह को पता चला कि एक किसान ने जन्नत को भगा दिया है। बादशाह ने जैद को दरबार में बुलाया। जब जैद वहां पहुंचा तो बादशाह ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? हमारे सिपाही और आलम भी कामयाब ना हुए, लेकिन तुम कामयाब हो गए। जैद ने आजिज़ी से जवाब दिया, ये मेरी ताकत नहीं, अल्लाह के कलाम की ताकत है। आयत अल कुर्सी ऐसी ढाल है जिसके सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कहा, तुम मुझे भी ये आयत सिखाओ। जैद ने बादशाह को आयत अल कुर्सी पढ़ाई और बताया कि उसे किस तरह पढ़ा जाता है। इस दिन के बाद बादशाह ने हर सिपाही को हुक्म दिया कि जंग में जाने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़ें। फिर जब भी रियासत पर हमला होता, दुश्मन शिकस्त खा जाते। लोग हैरान रह जाते कि ये फ़ौज कैसे हमेशा कामयाब रहती है। असल राज यही था कि वो आयत अल कुर्सी को अपनी ढाल बनाते थे। लेकिन शैतान खामोश ना बैठा। एक रात बादशाह के महल में एक सियाह साया दाखिल हुआ। वो शैतान का कासद था जो आयत अल कुर्सी की ताकत को तोड़ना चाहता था। जैद भी उस वक्त महल में मौजूद था। जैसे ही सियाह साया करीब आया, जैद ने ऊंची आवाज़ में आयत अल कुर्सी पढ़नी शुरू की। पूरे महल में एक रोशनी फैल गई और वो साया धुआं बनकर उड़ गया। बादशाह ने ये मंजर देखा तो रो पड़ा और कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का कलाम सबसे बड़ी ताकत है।